میرا آپ سے یہ میرا سوال ہے کہ one problem I face quite often is کہ if someone says something to me and which hurts me, whether it's my children, my spouse, my friend, my relatives, میں اس وقت تو I can reply, but I don't. But it sort of stays in me and it simmers in me and it makes me more upset. And the natija hi hota hai ki then I become quiet and then I don't feel like talking even to the children or the spouse or whoever has done it. And this can go on. And so I am trying to figure out a way of getting out of it. یا تو میں اسی وقت جواب دے دوں and say کہ well, this is not a nice thing to have said it. But وہ اس وقت پبلکلی اگر ہو رہا ہوتا ہے یا ریلیٹیوز بیٹھے ہوتے ہیں تو I'm hesitant to say something. But in the end, I'm the one who's suffering. So there has to be some sort of way of finding relief myself without, I'm not going to be rude, but I should be able to speak out. Everyone speaks out. Why should I be quiet? If you could guide me regarding this, please. ایک چیز تو یہ جی کہ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از ناٹ، اف یو تھنک اباؤٹ اٹ، it is not somebody saying something which is actually causing the problem. It is your living the whole experience again and again in your thoughts which is actually causing the problem. There is one thing in this whole scenario, in this whole equation, there's only one thing that we can control. I cannot control what people are going to say. What I can control is how will I respond to them, and will your response actually take care of your, continuing to live in that experience, or will it stop you from thinking about it again and again, or will it still, simmer in you? That is completely a different scenario, because the suffering that is caused is not by somebody saying something. It is caused by you living through it again and again and again. ہم اس کو once we have completed it، تو میں اس کے بعد آپ کے ساتھ جو ویریس ٹاپکس کر رہا ہوں ان میں سے ایک ٹاپک میڈیٹیشن کا بھی ہے جی. میڈیٹیشن کو بہت سے مقاصد کے لیے یوز کیا ہے لوگوں نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں میڈیٹیشن جو ہے، جو اس کا کمال ہے، وہ دو چیزوں میں ہے. ٹھیک ہے جی، ایک تھاٹ کنٹرول میں اور ایک فیلنگز کے کنٹرول میں. اصل میں تھاٹ کنٹرول میں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ فیلنگز، میری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ فیلنگز یا آپ کی سب کانشیس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں یا آپ کی کانشیس تھاٹس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. یعنی آپ جب ایکسپیرینسز کو ری لیو کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اگر کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے جس نے آپ کو غصہ چڑھایا تو آپ کو دوبارہ غصہ چڑھے گا، آپ کو زیادہ غصہ چڑھے گا، آپ پریشان زیادہ ہوں گے. ایسا ایکسپیرینس ہے جس نے دکھی کیا تو آپ کو پھر سے دکھی کیا جائے گا، اپنے آپ کو ہم دکھی کریں گے. اور اگر کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے جس نے اریٹیٹ کیا، فرسٹریٹ کیا، تو وہی فرسٹریشن، اریٹیشن دوبارہ سے پیدا ہو جائے گی. تو فیلنگز جو ہیں وہ ان تھاٹس کے نتیجے میں جو میں سوچ رہا ہوں. سب سے پہلے تو ایک اپنی، جس طرح میں بار بار یہ عرض کر چکا ہوں، اپنی لینگویج کو امپاورمنٹ لینگویج بنائیں. یعنی یہ کہنا چھوڑ دیں کہ مجھے یہ خیال آ گیا، نہیں، میں نے یہ سوچا، میں یہ سوچتا ہوں. I think about things, it is not that things just enter my mind. I have lost control over one aspect of myself, which is my brain, one aspect of my brain, which is causing me to think about something again and again without my desiring to do so. I don't want to do it. I don't want to torture myself, but I tend to do that. تو ہم اس ٹاپک کو انشاءاللہ اس میں تفصیل سے لیں گے جی، اللہ نے چاہا تو، اگر زندگی نے اجازت دی تو اس ٹاپک کو تفصیل سے لیں گے. اور فار دا ٹائم بینگ میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ اپنے آپ کو اس سینیریو سے اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں تو تھنک اباؤٹ وہی جو پہلے ہم ایکسرسائز کر چکے ہیں. ایک ہے آپ کا سرکل آف کنسرنس اور ایک ہے آپ کا سرکل آف کنٹرول اور انفلوئنس. آپ کیا چیز کنٹرول کرتے ہیں، اصل میں آپ نے اسی کو چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، جو آپ نہیں کنٹرول کرتے
لوگوں نے کیا کہہ دینا ہے، آپ کی بات کا کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے. آپ جو کنٹرول کرتے ہیں وہ یہ ہے، مثال کے طور پر، کہ اس کو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں ہم کہ میرے انٹریکشنز میں واٹ از اٹ دیٹ اریٹیٹس پیپل. میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مے بی آئی کین ایون آسک دیم دیٹ آئی وڈ لائک ٹو سارٹ آف ریفارم مائی سیلف انٹو اے نیو پرسن. And I want to know what changes would you like to see in me, and let's see if because ultimately it is your decision. You might not agree with some things, but if you listen to them empathically, maybe you get some very good ideas about what changes people would like to see in you. And when I asked this question to my family, I remember very clearly that I got a list of things that they wanted to see changed in me. And when I said that, okay, from now on, I will take care of my anger, and I will try to be very stay calm. And there was a big laugh at that. And I tell you that it was a very discouraging thing for me. But Alhamdulillah, over time, I'm sure that they have felt, I'll ask them again, but hopefully they have felt that I have become calmer, and I have more control over my anger, and more control over my passions and emotions. So I میرا آپ believe میں that. سوری میرا ایگزامپل یہ ہے کہ ٹوڈے ایٹ دا ڈائننگ ٹیبل دیر لاٹ آف فیملی ریلیٹیوز. Mhm. My daughter, one of my daughters, just snapped at me, and I don't know whether she meant it, but I it sort of shocked me, and I could have replied, I should have replied, but I think it wasn't embarrassment. It's just that I just جیسے وہ کوئی فریز نہیں ہو جاتا. And then I thought maybe later on I will talk to her. But at that moment, I just felt that this was not the way to talk. So this happens with me quite frequently, and I need to become stronger. And I need to, I think at that time, regardless of who else is around, say very calmly, look, don't talk like that. Or something of that sort. I don't know. Now, I mean, this is a very personal experience of yours, and if you're comfortable talking about it, I would like to know, I mean, give me a little more detail about it. Think about it this way. You entered the room, you sat at the dining table, and she snapped at you. Or did something happen before that? Was a conversation going on before that? Did you say No, something before that? no, there was a conversation going on, and she just said, you just panic and everything, I'm controlling everything and everything is under control, and just, why don't you just relax? And I said, I am relaxed, like we have a very big, like my husband's birthday, and his brother suddenly arrived from Philadelphia out of the blue. So, it's stunned me. I didn't expect his brother to come from America for his birthday. So, I think I was a little bowled over with so many people. And maybe I was showing a bit of nervousness. And then آپ میوٹ ہو گئی ہیں. it's the way she said it, I said, no, I'm not being tense. No, she said, no, why don't you just relax? We're all taking care of it. But it's just that it bothered me. I mean, whatever it is. Right. So you see, what you have to see, because what I was just saying was that you can't control the way she is going to talk to you, even saying so, because if that is her normal way of talking to you, then it won't change overnight, and it won't change at all unless she wants it to change. She has to become conscious of it. It does not matter how you feel about it. It might matter by your sharing your feelings when she does so that way. But what can you control is that whatever happened before this incident might give you some idea that this such and such thing should have been altered on your part, not on her part, because this is what you can change. یہ ہے جو میرے circle of control میں ہے. ٹھیک ہے جی. اور میں اس پر کام کرنا شروع کر دوں. میں جتنا مرضی کام کر لوں دوسروں کے لیے میں جو سب سے اچھا کام کر سکتا ہوں نا جی وہ یہ کہ ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں. اس سے زیادہ میں کام کچھ نہیں کر سکتا. یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں
میری یہ ساری باتیں جو ہیں، جو کہ آپ کو اگر کسی نے، آپ کے پیرنٹس نے یا آپ کے بڑوں نے زبردستی بٹھا دیا ہو کہ نہیں یہاں پہ اب بیٹھ جاؤ اور اس کو سنو 1 گھنٹے کے لیے، تو یقین کریں آپ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ جب تک کہ آپ انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے کہ میں نے اس چیز کو اوور کم کرنا ہے یا اس پرٹیکولر ایسپیکٹ کو اوور کم کرنا ہے زندگی میں، کوئی چینج نہیں آ سکتی جی، چینج کوئی دوسرا لا ہی نہیں سکتا، اٹ از ناٹ پاسبل، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کو اگر پاسبل ہوتی تو کسی پیغمبر کے منکرین ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہوں، لیکن یہ کہ وہ جو بڑے بڑے لوگ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے کہ دوسروں کی ہدایت کے لیے، وہ اصل میں ان میں سے اکثر جو ہیں ان کی قوموں نے ان کا انکار کر دیا اور ماننے سے نہیں مانی۔ جب یہ سچویشن ہے تو اصل میں اس کے پاس اس کے رویے کی اصلاح ہے۔ آپ کے پاس اصل میں دیکھیے، وین یو ٹیک اٹ فرام دس پرسپیکٹو، اس سے پہلے کیا ہوا، اس میں آپ کی ٹون کیا تھی؟ بیکاز وہ میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم عرض کیا تھا نا کہ ہماری زندگی کے ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ مجھے اس دنیا کے اندر جو میرے سامنے آتا ہے ہر چہرہ دکھتا ہے سوائے اپنے، ٹھیک ہے جی، مجھے اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹول چاہیے جو باہر پڑا ہو۔ میں نے کیا کیا اس سے پہلے، یہ کئی دفعہ میں مس کر جاتا ہوں، میں اس کو ٹھیک کر لوں، میرا رسپانس میں جو میرا رول ہے وہ اگر چینج ہو جائے گا تو پورا انٹریکشن بدل جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح سے ایٹم میں سے اگر H2O ہے، اگر آپ ایک ایٹم کو بدل دیں گے نا تو اصل میں وہ کمپاؤنڈ چینج ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس کمپاؤنڈ کو چینج ہونے میں یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ آپ کا رول کیا ہے، نمبر 1، ٹھیک ہے جی، آپ اس رول کو بہتر کر لیں۔ نمبر 2 یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ ہو گیا تو اب واٹ از اٹ دیٹ یو کین پازیٹیولی ڈو فار یور اون سیلف، ٹھیک ہے جی، کیا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں اس انٹریکشن میں اور اپنے آپ اپنی زندگی میں۔ جب آپ ان چیزوں پر فوکس کریں گے تو آپ، اور فوکس کریں گے ود اے کریٹیکل مائنڈ سیٹ کہ میں نے اس کو واقعی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بہت رہنمائی مل جائے گی کہ میں یہ ٹھیک کر سکتا ہوں۔ یہ بات میں نہ کرتا نا اگر تو شاید اتنی مشکل نہ ہوتی، اینڈ دی ہول انٹریکشن ول چینج۔ Yeah, maybe I showed I was a little panicky. Maybe I showed that everything was being controlled by other people but me. And maybe my expression was that. But I understand what you say. بہت بہت آئی شکریہ آپ تھنک کا. یہ جو ابھی آپ نے ساری باتیں فرمائی ہیں، آئی کنگریچولیٹ یو آن دس، ٹرولی آنےسٹلی سنسیئرلی کنگریچولیٹ یو آن دیٹ، وائی بیکاز اٹ you know saying all these things that you've just said, it requires a lot of courage, a lot of courage۔ یہاں پر آپ سب لوگوں کے سامنے یہ بات فرما رہی ہیں کہ ہاں اس میں شاید یہ بھی ہوا میری طرف سے، یہ بھی ہوا ہوگا، یہ بھی، اب اس کو ٹھیک کرنا ہے جی، یعنی یہ ٹھیک اوور نائٹ نہیں ہوگا، یہ ٹھیک آپ کی بڑی اسٹرانگ کمٹمنٹ سے ہوگا اگر یہ آپ کی طرف سے ایک ریگولر انٹریکشن میں، کیونکہ دیکھیں کیا ہوگا، لوگوں کی جس طرح سے ہماری کچھ زندگی کے پیٹرنز ہیں نا جی، اگر ہمارے ایک انٹریکشن ہوا، ہم نے اس سے لوگوں کے بارے میں ایک امپریشن کریٹ کر لیا، وہ جو امپریشن کریٹ کر لیا ہے وہ اصل میں، وہ اگر آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اب اس کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمارے اندر کا امپریشن اتنی جلدی نہیں چینج ہوگا، وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم بار بار ایکسپیرینس کریں گے ہم تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نہیں یہ تو کچھ بدل گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے یہ لگے کہ یہ صرف اس لیے بدلا ہے کہ مجھے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش ہے، ٹھیک ہے جی، اینڈ دین اوور ٹائم یو ول ریئلائز کہ نہیں یہ واقعی ایک آدمی چینج۔ بالکل اسی طرح سے دوسروں کا بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے، یعنی میں اگر اپنی اولاد سے جا کے یہ کہوں کہ آئندہ میں غصہ نہیں کروں گا اور میں غصہ نہ کروں 2 دن، تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ سمجھیں گے کہ اس نے بڑا کنٹرول ڈیولپ کر لیا ہے، وہ یہ سمجھیں گے، ایک چیز تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی ہمیں امپریس کرنے کی کوشش ہے، کوئی مینیپولیشن ہو رہی ہے، یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے کرنے کا، ٹھیک ہے جی، ایموشنل ایکسپلائٹیشن کا۔ دوسرا وہ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ، اور یہ خیال کر سکتے ہیں کہ لیٹ اس ٹرائی ہز اینگر، اور اس پر وہ کئی دفعہ انسائٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور اس کو رکھتے ہوئے میں آئی ریئلی ٹرولی کنگریچولیٹ یو بائی تھنکنگ اباؤٹ اٹ، دی ہول انسیڈنٹ، اینڈ سیئنگ یور رول ان اٹ، بیکاز ٹل دا ٹائم دیٹ وی ڈو دیٹ، اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہم۔ اور پرابلم اصل میں میوچل انٹریکشن میں جتنی بھی گڑبڑ ہوتی ہے، اس میں اصل میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارا فوکس دوسرے کی طرف ہوتا ہے، ہمارا فوکس اس طرف نہیں ہوتا کہ اس میں میرا رول کیا ہو رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، وہ ہم دیکھ نہیں پا رہے ہوتے،
ٹل دا ٹائم دیٹ میں اپنی دل کی آنکھ کو اپنی طرف متوجہ کروں کہ میں کیا کر سکتا ہوں ڈفرینٹ، جس کے نتیجے کیا چیز ہے جو دوسرے کو اریٹیٹ کر رہی ہے، کیا چیز ہے جو غصہ دلا رہی ہے، میں اس کو ختم کرتا ہوں. اینڈ لیٹ می ٹرائی سم تھنگ نیو. اگر پریشر ڈال رہے ہیں آپ کسی چیز پر اور وہ نہیں کام کر رہی، تو زیادہ پریشر سے بھی نہیں ہوگا کام. ویل ہیو ٹو ٹرائی سم تھنگ نیو اینڈ دیٹ از واٹ وی ہوپ فلی انشاء اللہ we will succeed in doing by first recognizing what we are doing. Thank you very much. Thank you very much. اچھا موہت صاحب، میرا یہ سوال تھا، جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم نے ریفرل لکھنا شروع کیے تھے، آپ نے ہمیں لکھوائے تھے، تو میں نے کچھ چیزیں فیل کی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلے نمبر پہ تو اگر آپ کبھی لوگوں کے بیہیویئر کی وجہ سے آپ کے اندر ایک غصے کی کیفیت آ رہی ہے اندر سے، تو اس سچویشن میں آپ کو امیڈیٹلی رسپانس کیا کرنا ہے؟ یعنی کہ آپ کو چپ رہنا ہے یا بس؟ پہلا تو یہ ہے. اور دوسرا، آپ نے بات کی تھی پرنسپل کی، کہ آپ نے ہمیشہ اپنی زندگی میں پرنسپل کو اوپر رکھنا ہے. آپ کی جو بھی فیلنگ ہوں گی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا پرنسپل جو ہے وہ افیکٹ نہ ہو. تو کیا اس سچویشن میں ہم نے اپنے پرنسپل کو پریور کرنا ہے یا مطلب چپ رہنا ہے؟ کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لکھ تو رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے رسپانس نہیں کرنا یا غصے میں نہیں آنا، لیکن وہ اتنی امیڈیٹلی سچویشن ہوتی ہے کہ اتنی تیزی سے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ انسان بھول جاتا ہے. مطلب مجھے ابھی کوئی Yeah. بندہ آگے کسی نے کوئی بات کی ہے، تو مجھے اس کی بات بری لگی ہے، تو میں یہ سوچ نہیں رہا ہوتا کہ مجھے میرا پرنسپل کیا ہے، یا مجھے چپ رہنا ہے، یا میں ریفرل لکھ رہا ہوں، جو بھی ہے میں فوری طور پر اس کو رسپانس دوں گا، بے شک وہ جتنا مرضی غلط ہو. تو اس کا یہ افیکٹ اس پہ پڑتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ انسان کیا چیز ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کافی حد تک اس کو اوور کم کیا ہے اور فیلنگس کو جاننا شروع ہو گیا. جیسے میرا ابھی ایک گاڑی دھونے والا بندہ تھا، تو وہ آپ کو پتا ہے کہ مطلب بنگالی ٹائپ ہوتے ہیں، تو وہ گاڑی دھو رہا تھا، تو میری گاڑی جو تھی نا وہ چینج ہوئی ہوئی تھی، مطلب میں چینج کروا کے دوسری گاڑی لے آیا تھا. تو جب اس نے گاڑی میری آگے دھونا شروع کی تو اس نے کہا جی آپ کی گاڑی نہیں ہے یہ وہ. اس نے تھوڑی سی مجھے ایسا فیل ہوا کہ بدتمیزی سے بات کی. اب مجھے بھی غصہ آیا کہ یار یہ ہمیشہ بدتمیزی سے بات کر رہا ہے. وہ ساری جو ایگو اندر ہوتی ہے کہ میں میری گاڑی اور یہ بدتمیزی سے بات کر رہا ہے اور یہ بنگالی ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، لو لیول کا بندہ یہ وہ. تو میں نے امیڈیٹلی وہ جو میرے اندر سے کوئی چیز نکل رہی تھی کہ میں اس کو رسپانس کروں کہ کیسے بات کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں. وہ فوری طور پہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہ جو ہم لکھ رہے ہیں نا اس کی وجہ سے میں نے کہا نہیں نہیں نہیں. جی میں نے جی اس کو پھر اس کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بات کی کہ نہیں نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسے نہیں تھا، یہ گاڑی چینج ہو گئی تھی، آپ صحیح ہیں، اپنی جگہ پہ ماشاء رہیں. اب اللہ. بعد میں وہ امیڈیٹلی طور پہ بندہ جو ہے بالکل کول ڈاؤن ہو گیا کہ ٹھیک ہے صاحب میں دھوئے گا کرے گا یہ ہے وہ ہے. تو مجھے بڑا اچھا فیل ہوا کہ ابھی ہو سکتا ہے کہ میں اس پہ غصہ کرتا، لیکن الحمدللہ سر، ریئلی تھینک. نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی. الحمدللہ. ویری آنےسٹلی دس از اے ویری، آپ نے جو بات کی ہے بہت انکریجنگ بات ہے. اور الحمدللہ جی، میں یہی گزارش کرتا ہوں لوگوں سے کہ یہ ایکسرسائزز جو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، دے ہیو اے tremendous effect. They have a brilliant impact on نو ڈاؤٹ، I نو have ڈاؤٹ سر، نو experienced them ڈاؤٹ. myself. اور یہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ بہت بہت کہ آپ نے یہ شیئر کیا. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے جی، یہ میں نے لوگوں کی چیزیں ہیں جو پڑھی ہوئی ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اینڈ I really thank you for sharing this experience because this is a very very important thing. جو ابھی ہم جب ان پرنسپلس کی ڈسکشن سے باہر نکلیں گے اور جو اگلے ٹاپکس ہیں ان میں پہلا ٹاپک وہ ہے کہ جو ہم اپنے آپ کو سمجھیں، یعنی اپنے آپ کو سمجھیں اس لحاظ سے کہ ہماری ڈائمینشنز ڈفرینٹ ہیں. ہمارا جس کو ہم سیلف کہتے ہیں نا، سیلف، ٹھیک ہے جی، ایک سیلف ہمارا ایک سیلف نہیں ہے، ہماری ویریس سیلفز ہیں جو کہ ایک وقت میں کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ ان میں سے کون سا سیلف زیادہ پاورفل ہو گیا ہے اس کو، یہ ابھی آپ نے کیا کیا ہے، یہ آپ نے اپنے ایکٹر سیلف کو کہ جو دنیا کے سامنے آتا ہے اس کو روکا ہے، اور اپنے جو کنٹرولر سیلف ہے جو آپ کو ویلیوز دیتا ہے اس کی گائیڈنس میں اس سے ایکشن کروایا ہے. یہ پہلے نہیں ہو رہا تھا. جس وقت ہم انسٹنکٹیولی بیہیو کرتے ہیں تو اصل میں ہمارا ایکٹر سیلف جو کچھ چاہ رہا ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے، اور پھر بعد میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ میں نے ٹھیک نہیں کیا، اور وہ کنٹرولر سیلف جو ہے وہ پھر سے اس کو جھڑکتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے. تو اپنے آپ کو اس جگہ پہ کھڑا کرنا کہ ہم اس کو جاننا شروع کر دیں کہ، اور اس کے لیے جو ایکسرسائز میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا وہ آپ نے خود اڈاپٹ کی ہے.
یعنی دیکھیے ایک تو ہے نا کہ ریفلیکٹیو جرنل آپ نے لکھنا شروع کیا اٹ اینڈ دس از واٹ آئی آلویز سے کہ آپ اگر یہ لکھنا شروع کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ زیادہ کانشیس ہو جائیں گے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ اپنے رسپانسز میں تھوڑا سا لیگ دینا شروع کر دیں. یعنی اگر کسی نے کوئی بات کہی ہے اور آپ اس کا فوراً جواب آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے رک کر یہ سوچنا ہے ہمیں کہ اس جواب کا دوسرے پر کیا اثر پڑے گا اور دوسرے پر کیا اثر آپ چاہتے ہیں کہ پڑے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ میرا پرنسپل سب سے ایکچولی نمبر ایک یہ کہ میرا پرنسپل کیا چاہتا ہے کہ میں جواب دوں. کیا میں نے گالی کا جواب ایک بڑی گالی سے دینا ہے؟ یہ میری ٹریننگ ہو گئی ہوئی ہے انفارچونیٹلی. لیکن اگر میرا پرنسپل مجھے گائیڈ کر رہا ہے تو پھر میں رک کر اور اس رکنے میں اس ریفلیکشن کو اپنے اندر میں نے زندہ کرنا ہے کہ جس کے نتیجے میں مجھے وہ گائیڈ کر دے کہ واٹ از اٹ دیٹ آئی وانٹ. میں کیا چاہوں گا کہ میری زندگی کیا رسپانسز جس کو آپ کہتے ہیں نا ریفلیکس ایکشنز پہ چلے یا یہ کہ میری زندگی میرے کنٹرول میں آئے. یہ جو ابھی رافیہ نے ابھی جو شیئر کیا ہے اس میں اصل میں ہمارا دماغ ریفلیکس ایکشن پر چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. کسی نے کچھ کہہ دیا ہم روک نہیں رہے. وی آر ناٹ ٹیکنگ ایکشن ٹو اسٹاپ دیٹ تھاٹ فرام ریگرجیٹیشن. وہ جس طرح سے جگالی کرتا ہے نا جی جانور جو ہے گائے بھینس بکری وہ ریگرجیٹیٹ جو کرتے رہتے ہیں اس کے نتیجے میں ہم وہ اس ایکسپیرینس کو بار بار لیو کرتے ہیں. اس کو سائیکو تھراپی میں کتھارسس کا نام دیا جاتا ہے لیکن میرے خیال میں کتھارسس ایک بڑی خطرناک چیز ہے. اٹس ناٹ اے ویری گڈ تھنگ. اس کے اندر سے مطلب یہ آپ کے اندر وہ ساری فیلنگز دوبارہ پیدا کر دیتی ہے جو کہ آپ کو پہلی ایکسپیرینس میں ملی تھی. تو آئی بلیو دیٹ دس از اے ویری ویری انکریجنگ تھنگ دیٹ یو ہیو جسٹ شیئر جی. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا نادا. جزاک اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ سر. سر ایک تھوڑا سی ایک چیز تھی یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر غصہ جو رکھا ہے، مطلب اس میں اس کی کیا مقاصد شریعہ ہے؟ مطلب یہ کیوں آتا ہے؟ مجھے تو اس کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آ رہی. اور ایک جو جذبات ہیں، جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ جذباتی انسان اچھا نہیں ہوتا، تو پھر جذبے کیوں رکھے گئے ہیں؟ کسی کام کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جذبہ رکھا گیا ہمارے اندر. اور غصہ جو ہے اس کا تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ غصہ کیوں مجھے آتا ہے. یعنی کہ جو جنگیں کی ہیں صحابہ نے، ظاہری بات ہے غصے کی حالت میں کی ہوں گی، تو یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے. یہ دونوں چیزیں بڑی آپ نے بڑی نیگیٹیولی اچھی مثال دی. دیٹس اے ویری ویری گڈ پوائنٹ جی. آپ نے جو بات فرمائی ہے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور اس کی مثال بہت اچھی دی ہے آپ نے کہ صحابہ نے جو جنگیں کی ہیں اس میں ظاہر ہے کہ جذبہ بھی ہوگا سب کچھ ہوگا. ایک بات تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ انسان توجہ سے بات سن بھی نہیں سکتا اگر اس کے اندر ایموشنز نہ ہو. یہ ایک بڑی پرابلم ہے. یعنی ہم اصل میں جو سمجھ نہیں پاتے کئی دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور کیونکہ ہمیں بچپن سے یہ تربیت اور یہ سننے میں آتا ہے کہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے، آدمی کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے اور جذبات کو ذرا سائڈ پہ رکھو اور عقل سے بات سنو. آپ عقل سے بات سن ہی نہیں سکتے اگر آپ جذبات کو بالکل سائڈ پہ رکھتے ہیں. یعنی انسان کے اندر جو ابیلٹی ہے فوکس کرنے کی، کانسنٹریٹ کرنے کی، بات کو سمجھنے کی، اس سمجھی ہوئی بات کے بارے میں ایک حمیت پیدا ہونے کی، یہ سارے جذبات سے ہو سکتا ہے. بغیر جذبات کی یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جذبات آر اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. یہ جذبات ہی ہیں جو آپ کو جو جب آپ کے اندر پیدا ہوئے ہوں گے، جب اس ڈرائیور نے، اس دھونے والے نے، گاڑی صاف کرنے والے نے آپ کے ساتھ اس طرح سے بات کی ہوگی تو وہ جذبات ہیں جو کہ اگر آپ اس کے بارے میں کانشیس ہو جائیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ سم تھنگ رانگ ہیز ہیپنڈ. ٹھیک ہے جی. اینڈ ناؤ یو ہیو ٹو بیکم کانشیس آف ہاؤ یو وڈ رسپونڈ ٹو دیٹ. وہ جو آپ نے جس طرح رسپانس کیا وہ اس کانشیسنس کے بغیر ہو نہیں سکتا. جو آپ نے صحابہ کی مثال دی کہ جنگیں کی، اب اس کی ایک بڑی اچھی مثال جو تاریخ میں حضرت علی کو اسکرائب کی جاتی ہے وہ ہے کہ جس میں وہ بالکل مارنے لگے تھے ایک آدمی کو اور اس نے ان کے منہ پہ تھوک دیا. ٹھیک ہے نا جی. اور انہوں نے روک لیا اپنی تلوار کو اور یہ کہا کہ میں ابھی تک تو جو کچھ کر رہا تھا وہ اللہ کے لیے کر رہا تھا، اب میں نہیں کروں گا کیونکہ اب مجھے یہ شک ہے کہ اب مجھے معلوم نہیں یہ واقعہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے لیکن یہ واقعہ بڑا سبق آموز ہے کہ انسان کے اندر یہ جذبات جو ہیں یہ اپنے لیے نہیں، وہ ان پرنسپلز کے لیے پیدا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی جو مجھے دین سمجھ میں آیا اس کے لیے پیدا ہوں، وہ سچائی کے لیے پیدا ہوں. یہ جذبات ہمیں اس طرف ہم ان کو ڈائریکٹ کریں.
اسی طرح سے جو پیشن ہے آپ کا، جو آپ کی محبت کا، جو آپ کی چاہت کا، جو آپ کی خواہشات کے جو اندر جذبات ہوتے ہیں، ان کو ہم نے اصل میں ریگولیٹ کرنا ہے، ڈائریکشن دینی ہے. اگر وہ ڈائریکشن ہم ان کو دے پائیں گے تو ہم انہی جذبات کو کہ جو ہم سے غصے میں غلط کام کروا دیتے تھے یا جذبات میں آ کے ہم سے گالی نکلوا دیتے تھے، وہ ہم ان کو ری ڈائریکٹ کر دیں گے، اور ہم وی بیکم مور امپیکٹفل، وی بیکم مور افیکٹو. یہ ہے جو اصل میں چیز سمجھنے کی ہے. بغیر جذبات کے آپ کام ہی کوئی نہیں کر سکتے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں، آپ فیصلہ ہی کوئی نہیں کر سکتے. آپ یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ مجھے اس وقت سے لے کے اس وقت تک کام کرنا ہے. یہ سب کچھ جذبات کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی وداؤٹ فیلنگز، اگر امیگڈلا انسان کا جو ہے، جو لمبک برین ہے، اگر یہ ڈیمیج ہو جائے تو سب سے زیادہ امپیکٹ اس کا جس چیز پہ ہوتا ہے وہ ڈیسیجن میکنگ ہے. ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکتا انسان کہ مجھے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. دیز آر، یہ بلیسنگز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جذبات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیچرل ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ہمیں کسی نے سکھایا نہیں کہ غصہ کیا ہوتا ہے، کسی نے نہیں سکھایا. ہمیں جو چیز سیکھنے کی ملی ہے، جو ہماری کنڈیشننگ ہے، وہ یہ ہے کہ غصہ ان چیزوں پہ ہوتا ہے. مثلا کسی نے میرے لیے کوئی گالی دے دی ہے اگر تو مجھے غصہ کرنا چاہیے. میرا غصہ یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ سوسائٹی نے مجھے یہ سکھایا، یہ تربیت دی کہ مجھے غصہ کرنا نہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی نے اگر گالی دی ہے تو اس سے میری بے حرمتی نہیں ہوئی، اس نے اپنی بے حرمتی کی ہے. یہ دیکھیں، اب اس کو ری ڈائریکٹ کر رہے ہیں ہم. آپ اس کو جس وقت اپنی سب کانشیس کا حصہ بنانے لگ پڑیں گے، اس کو بار بار سوچ کے کہ نہیں، میری رسپیکٹ اصل میں کوئی اگر خراب کر سکتا ہے، میرے ساتھ ڈس رسپیکٹفل اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ صرف میں ہوں. میری حرمت، میرا احترام دوسروں کے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے ہاتھ میں ہے. if I am being if I'm commodifying myself، تو یہ میری طرف سے بے حرمتی ہو رہی ہے، انسانیت کی بھی، اپنی انسانیت کی. تو اس طرف ری ڈائریکٹ کرنا ہے. غصہ یا کوئی بھی جذبات اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل چیزیں ہیں. اور یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک مین ٹاپک ہے، ری ڈائریکٹ کرنا اپنی فیلنگز کو، ریگولیٹ کرنا، ان کو اس طرف لے کے جانا کہ وہ پازیٹیو امپیکٹ ڈالیں میری زندگی پر، دوسروں کی زندگی پر. جزاک اللہ، I تھینک hope یو. I have answered your question جی، انشاءاللہ. جی جی جی، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. تھینک یو ویری ویری مچ موئز صاحب. ویلکم جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آج آپ نے جو بتایا نا کہ اپنے رول میں سے جو کوالٹی ہے اس کو دیکھنا ہے کہ کون سی بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، تو یہ جو مجھے 3 نظر آئیں، ایک تو جیسے نرم مزاجی، معاف کرنا اور مددگار، دوسروں کا خیال رکھنا، تو میں ان کو کون سے پرنسپل کے انڈر رکھوں؟ اس پر آپ غور کر لیں، ٹھیک ہے جی، اچھی طرح سے غور کریں اور پھر دیکھیں کہ یہ آپ کے خیال میں کن پرنسپل کے اندر آتی ہیں. اس کو نیکسٹ ٹائم میں یہ چاہوں گا کہ آپ میں سے اگر کچھ لوگ اس کو غور کر لیں تو پھر اس میں آپ سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں اس گفتگو میں. ٹھیک ہے جی. میری گزارش یہ ہے کہ یہ آپ سب لوگ تھوڑی سی تیاری کر کے ضرور آئیں. دس وڈ بی اے ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن. یہ ہے ڈسکشن، اگر کومل کو یاد ہو تو ہم یہ ڈسکشن کرتے ہوتے ہیں. اور اس میں اصل میں کیا ہوگا، 2 چیزیں ہوں گی. ایک یہ کہ آپ کو اپنے پرنسپلز کو بھی انٹرپریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اپنے اس ایکشن کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ ایکشن اصل میں کس پرنسپل، آپ کی کس انٹرپریٹیشن کے ساتھ زیادہ بیٹھتا ہے. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ اس کو اگر ہم ڈیلے کر لیں اگلے پروگرام تک انشاءاللہ، تو دیٹ وڈ بی اے مچ بیٹر تھنگ. یہ جو ہیں، جو آپ نے فرمائی ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہے ماشاءاللہ، اور بڑی زبردست ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر قائم بھی رکھے، آپ کو کامیابی بھی دے. لیکن اٹ وڈ بی مچ بیٹر کہ ہم اس کے اوپر وہ گفتگو ضرور کریں، یعنی جس کے نتیجے میں ہم اس کو صحیح پرنسپل کے ساتھ ریلیٹ کر دیں. ٹھیک ہے سر. ایک اور چیز، جو یہ پرنسپلز میں نے دیکھے آپ کے لاسٹ کلاس کے جو، تو اس میں زیادہ تر جیسے مجھے انڈیویجولی، انفرادی میرے اندر جو آپ نے 4 بتائے تھے، ایموشن، مینٹل، فزیکل، تو مجھے لگتا ہے یہ پرنسپل تو انڈیویجولی زیادہ اثر کر رہے ہیں، جیسے اس کیٹیگری میں زیادہ جا رہے ہیں. اس کو بھی اگلی کلاس میں یہ سوال نہیں سمجھ سکا. آئی ایم سو سوری اباؤٹ دیٹ. اچھا، پھر اگلی کلاس میں شاید وہ ڈسکشن ہوگی تو زیادہ واضح ہو جائے گا. یعنی ایک رول اپنا انفرادی بھی رکھنا تھا نا، جیسے میں جی جی، انفرادی اپنی آپ نے ذات کو کیا دے رہی ہوں، بالکل جیسے بالکل ایکسرسائز کرنا، اپنی صحت کا خیال کرنا، اپنا سارا چیز دیکھنا.
تو یہ جو زیادہ تر پرنسپل جو لگے وہ مجھے لگے جیسے آنےسٹی کا اب میرا انڈیویجلی ہو، میرے رول کے اندر ہو، تو شاید ہو سکتا ہے نیکسٹ کلاس میں اگر ڈسکشن ہو تو مجھے زیادہ واضح ہو نہیں، جائے۔ یہ صحیح ہے بات آپ کی کہ یعنی اصل میں جو میری زندگی کے یہ جو سارے پرنسپل جب میرے ساتھ ریلیٹ کریں گے پرسنلی، تو یہ اصل میں ایٹ این انڈیویجول لیول ہی کریں گے. یعنی میں نے آنےسٹ ہونا ہے اپنے انٹریکشنز میں، میرے اندر انٹیگریٹی ہونی چاہیے. جو کچھ میں کر رہا ہوں اگر میں وہ شو نہیں کر سکتا تو مجھے اپنے اندر کو ٹھیک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، بجائے اس کے کہ میں اندر سے تو چھری لے کے بیٹھا ہوں لیکن باہر میں بڑے محبت سے سلام بھی کر رہا ہوں، مسکرا کے بھی دیکھ رہا ہوں. نہیں، آئی نیڈ ٹو بی مور، صرف سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہونا، اپنے اندر آنےسٹی پیدا کرنی ہے، انٹیگریٹی پیدا کرنی. یہ والا ایسپیکٹ آپ کا بالکل ٹھیک ہے. یعنی انڈیویجول ہی ہیں. اسی طرح سے اگر آپ رسپانسبلٹی کو لیں تو رسپانسبلٹی یہ ہے کہ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے. جو کچھ میں فیل کر رہا ہوں I am responsible for that. For that, it is not the weather, it is not the environment, it is not you, it is not my students, it is not my brother or sister or children or elders. میں اپنی فیلنگز کا، اپنی سوچ کا اور اپنے ایکشنز کا ذمہ دار ہوں. اور اسی طرح سے کمٹمنٹ اگر میں نے کرنی ہے، اگر دس از مائی پرنسپل، تو آئی ہیو ٹو ٹیک اٹ فرام دس پرسپیکٹو. آپ جب یہ فرماتی ہیں کہ یہ انڈیویجول لیول پہ ہے، تو مثال کے طور پر یعنی کیا یہ فرما رہی ہیں آپ کہ ایز اے سن یہ اپلائی نہیں کر رہی؟ جی، مطلب یہ کہ انڈیویجولی لیول پر تو سارے پرنسپل مجھے لگ رہے ہیں کہ ہاں یہ جیسے اپنانے چاہیے، لیکن جیسے دوسروں سے ریلیٹ کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ مائنس ہو جاتے، کچھ رہ جاتے ہیں، ایسا کر کے ہے. رائٹ. فار انسٹنس جیسے کون سا پرنسپل ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ دوسروں سے ریلیشن شپ میں رہ جاتا ہے؟ جیسے یہ پہلا ہی ہے آنےسٹی، تو اس کو میں دیکھتی ہوں تو میرے اندر سچائی ہونی چاہیے. میں دوسروں سے جو بھی کروں تو سچائی کے ساتھ کروں، لیکن اس کو دوسروں سے میں ریلیٹ کیسے کروں؟ یعنی میں ان کو وہ میرے بارے میں کیا فیل کریں میرے مرنے کے بعد سچائی کے حساب سے. نہیں ایسا نہیں نہیں نہیں، آپ یعنی وہ آپ کی سچائی کو دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے، یہ تو ادھر آئے گا نا کہ وہ پھر کیا کہیں گے. آپ نے اصل میں یہ نہیں سوچنا کہ وہ کیا کہیں گے، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ وہ کہیں. اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ بہت ہی سچا دیانتدار آدمی تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ دس از واٹ مووز یو، دس از واٹ کریٹس اے گڈ فیلنگ ان یو، کہ میرے بارے میں لوگوں کی یہ رائے ہو. اگر میرے بارے میں لوگوں کی یہ رائے ہے یا نہیں ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو یہ ہے ہی. ٹھیک ہے جی. واٹ دیکھیں، ہم جو سوشل ریالٹیز ہیں وہ اصل میں سوسائٹی کے ریفرنس سے اپنے اندر سمجھ پاتے ہیں. یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے سچا آدمی سمجھیں، تو مجھے پھر وہ اپنے اندر یہ سچائی پیدا کرنی چاہیے نا جی، اگر میں واقعی یہ چاہتا ہوں. دیکھیں، یہ ایک چیز یہ کہ میں آپ کو شو کروں کہ میں ایک سچا آدمی ہوں، دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ، دیٹ از ناٹ ایٹ آل دا پوائنٹ. یعنی آپ نے جو کچھ بھی اڈاپٹ کرنا ہے وہ اپنے انڈیویجول لیول ہی پہ کرنا ہے. اور اسی وجہ سے میں نے اس کا خاص طور پہ ذکر کیا تھا کہ انڈیویجول کے رول کو کبھی مس نہ کیجیے گا، بیکاز دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ رول. One of the most important roles is your role as an individual. یعنی فار انسٹنس تھنک اباؤٹ اٹ دس وے، اس کو اسٹیون کوی نے بڑی خوبصورت مثال سے بیان کیا ہے کہ آپ وہ ٹول ہیں جس کے ذریعے سے یہ سب کچھ ہونا ہے. آپ کی زندگی سے، آپ کے پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے، آپ کی نظر سے دیکھا جائے، تو وہ آپ کی ذات ہے جس نے یہ سب کچھ کرنا ہے. اور اگر آپ کی ذات جو ہے وہ کند ہو گئی ہے، اس پہ زنگ لگ گیا ہے، تو یہ زیادہ دیر چل نہیں سکے گی. یو ہیو ٹو کیپ اٹ فریش. اس کو اس نے جو نام دیا ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس ٹاپک کو، وہ یہ ہے شارپننگ دا سو. اور مثال یہ دی ہے کہ ایک آپ جنگل میں جاتے ہیں اور آپ ایک پیڑ کو دیکھتے ہیں، ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو پیڑ کاٹ رہا ہے اور محنت کر رہے ہیں، دبا کے زور لگا رہے ہیں اور گھنٹوں اس پہ صرف کر رہے ہیں. آپ اس سے یہ کہتے ہیں کہ تم نے اس اپنی آری کو تیز کر لیا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کا. ہماری زندگیوں کا معاملہ اصل میں یہ ہو گیا ہے. اس لیے آئی بلیو دیٹ بیکاز وی آر دا saws which will cut down the trees that we want to cut down.
تو اس لیے وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ہے تو انڈیویجولی، لیکن یہ ریلیٹ دوسروں کے ساتھ ابھی تک میں وہ سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹلی کرتا ہے. یعنی آپ نے دوسروں کے لیے ریسپیکٹفل ہونا ہے، اپنے لیے بھی ہونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دوسروں کے لیے ریسپیکٹفل ہونا ہے. دوسروں کے سامنے آئے گی آپ کی ریسپیکٹ، وہ مانے نہ مانے، وہ اس کو مینیپولیشن سمجھیں، وہ اس کو ایموشنل ایکسپلوٹیشن سمجھیں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے اللہ کے لیے یہ کرنا ہے، اپنے خدا کے لیے یہ کرنا ہے، اور یہ چیز آپ کے لیے آپ کو ایلیویٹ کرنے کا باعث بنے. یہ ہے جو کہ ہمیں اچیو کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، بٹ سمجھ گئے، اف یو ہیو جزاک اینی ادر، اگر کوئی سوال رہ گیا ہو تو پلیز ڈونٹ ہیزیٹیٹ، مجھے بتائیے گا، اللہ۔ کیونکہ بہت کلیئر نہیں ہو سکا ابھی بھی میں. نہیں سر ٹھیک ہے، میں پھر سے سنوں گی نیکسٹ کا لیکچر لاسٹ ویک کا، تو ٹھیک، انشاءاللہ پھر سے سن کے انشاءاللہ، اچھے سے ضرور سمجھ لوں ضرور، گی. تھینک یو انشاءاللہ جی، جزاک تھینک یو، اللہ. موسٹ ویلکم جی. Noisab, I think is what happens is when you think that somebody has totally taken over and you have no importance, then it suddenly hits you, and that's what happened with me today. That is quite right, see. That is quite right. That it might have been that, and if it was that, then you have to think about your thought process. How did it sort of made you feel so low in that situation, and what was the principle involved? Because the emotions were there, and because of our conditioning, many times we feel bad about things. کسی نے اگر گالی دی ہے تو obviously اگر میں اس چیز کو، جو بھی میں نے بیان آپ سے گزارش کی ہے کہ اس نے اصل میں اپنی اصلیت بتائی ہے، میری نہیں بتائی. اس کے کچھ کہنے سے میری اصلیت نہیں پتہ چلتی، میرے کچھ کہنے سے میری اصلیت پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر اس اپنی اس پچھلی کنڈیشننگ سے نکلنے میں مجھے کافی ٹائم لگے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ اگلی جب کوئی گالی دے گا تو میں خوش ہو رہا ہوں گا کہ اچھا آپ یہ ہیں. ایسا نہیں ہوگا، اور نہ میں، یہ آئیڈیل بھی نہیں ہے کہ یہ ہو جائے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ صرف اس بات کو کرنے سے ایسا ہو جائے گا؟ نہیں. if somebody has been rude, it would affect me because that is how I have been conditioned in this society, and in the world society, in fact. So it will take time. It's a difficult thing to become a principle-centered person, but we have to, for the sake of our own well-being, we have to keep trying, inshallah. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. خیریت سے ہیں موئی صاحب؟ اللہ کا شکر جی، اللہ کا شکر. میں بس آپ سے کچھ I was thoroughly enjoying the discussion. آپ جس طرح سے contribute کر رہے تھے, I didn't want to come online and speak actually. I was thoroughly enjoying it. لیکن پھر ایک دو کالر پیچھے سے آئے تو I just thought of sharing my this week's good and bad experience. And let me tell you something on hand here. تو میں اپنی لائٹ کھول لیتا ہوں. یہ میں ضرور شیئر کروں گا کہ آف کورس ہمارے اختیار میں ہوتا نہیں ہے کہ جب ہم ریسپونڈ کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے اپوزٹ پارٹی ریسپونڈ کرتی ہے، ریئیکٹ کرتی ہے. تو میں فرسٹ آپ سے ایک گڈ ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں تو کرسمس سیزن ہوا، ابھی نیو ایئر سیزن چل رہا ہے نا، تو شاپنگ مالس میں ہو کلب ہول سیل میں کافی رش ہوتا ہے نا. پریشر سچویشن ہے، پریشر کوکر سچویشن ہے. تو کل میں اپنی بیٹی کے ساتھ گیا، وہ اس کی ذرا ٹائر انفلیٹ کرنا تھا، اس کو سردیوں کی وجہ سے ڈیفلیٹ ہو گئے ہیں ٹائرز کافی. تو وی وینٹ دیر، تو دیر واز اے لاٹ آف رش دیر. دیر واز ایکچولی اٹس اے اسپیشل کائنڈ آف ایئر وی فیل اٹ ایکچولی، اینڈ آپ کو وہ اس پرٹیکولر جگہ پہ ہی ملتی ہے. اینڈ یو ہیو ٹو ڈو اٹ یور سیلف، یو ہیو ٹو ڈو اٹ یور سیلف. تو میں لڑکی کو دکھا بھی، ٹرین بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ سو دیٹ شی کین ڈو اٹ ان مائی پریزنس اینڈ دین شی کین کنٹینیو ڈوئنگ اٹ. اٹس کا سارٹ آف ٹریننگ. تو وہاں آلریڈی ایک بندہ تھا، تو پھر میں ان کے بازو پارک کر دیا. اتفاق سے جگہ تھی، یہ ایکسپیکٹیشن میں کہ وہ ہٹیں گے تو پھر میں بیک کر کے، لیکن ان کے پیچھے آلریڈی ایک بندہ ویٹ کر رہا تھا. تو I was expecting to go behind him actually. Right. So the one is already there, the other one is waiting, and I am supposed to be the second in line, third in line, آپ جو بھی کہیں.
لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے پیچھے بھی ایک بندہ تھا, میں نے دیکھا نہیں, واقعی میں نے نہیں دیکھا. تو خیر جب وہ ہٹے اور یہ بندہ جب انٹر ہوا تو میں اپنی گاڑی کو بیک کر کے ان کے پیچھے آ گیا پھر, اور اپنے لڑکی کو کہا کہ اگر کوئی آ جائے ان کے ہٹنے سے تو ان کو اشارہ کر دینا. تو جیسے میں ویٹ کر رہا تھا پیچھے, تو وہ جو تھرڈ ان لائن تھا, سپوز ٹو بی in my spot actually, وہ اتر کے آئے. he was a white Caucasian person. دیکھیے سوسائٹی آن دا ہول سیویلائزڈ ہے بہت, یہاں پہ سنتی ہے بات کو, افینڈ بھی کرتے ہیں, آپ اچھی طرح سے ریسپونڈ بھی کرتے ہیں تو سنتے بھی ہے. تو یہ میرے ساتھ اچھا ایکسپیرینس ہوا. تو وہ آئے میرے پاس, he was an aged person older than me. انہوں نے ناک کیا میری گاڑی پہ, میں نے شیشہ کھولا تو انہوں نے کہا کہ ڈو یو نو دا کانسیپٹ آف لائنگ. انہوں نے تھوڑا فلسافیکل کہا مجھے طنز کے طور پر. تو میں اردو میں کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ تم کو جھوٹ کا جو کیا ہے کانسیپٹ کو کیا کہیں گے آپ, جھوٹ کے تعلق سے آپ کو پتا ہے کیا ہے, وہ کہنا چاہتے ہیں ڈو یو نو دا کانسیپٹ آف لائنگ. تو میں نے کہا کہ واٹ ڈو یو مین, واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو سے. تو انہوں نے کہا کہ that's what I'm trying to say, that I have been in line there, you took over my spot, and that's what I'm asking you, do you know the concept of lying. تو میں نے ان سے بڑے اچھے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا, میں نے کہا look mister, you don't have to get too philosophical with this. What is the question of lying here? You can say that, and I will ask you, do you know the concept of mistake. میں نے ان سے کہا کہ آپ کو مسٹیک کے کانسیپٹ کے بارے میں پتا ہے کہ غلطی بھی کیا ہوتی ہے. میں نے غلطی کی, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہے تو آپ جائیے, میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. انہوں نے بڑی اچھا جواب دیا, انہوں نے فیئر انف, ویری فیئر. ہاتھ ملایا بہت, صرف ہاتھ ہی نہیں ملایا, جب اصل میں تو ان کو جانا چاہیے تھا. تو جب میں نے کہا جائیے آپ, تو میں نے تم آپ جائیے. تو اس نے مجھے جگہ دے دی. اس نے جگہ ہی نہیں دی, جب تھوڑی دیر ہو رہی تھی تو وہ چلا گیا, اور پھر بعد میں شاپنگ کر کے پھر واپس شاید آیا ہو. لیکن یہ میرے کنٹرول میں نہیں تھا. جیسے میں نے کہا کہ ڈو یو نو دا کانسیپٹ, ویئر از دا کوسچن آف لائنگ ہیئر, ڈو یو نو دا کانسیپٹ آف مسٹیک, تو وہ غصہ بھی ہو سکتا تھا. سر سوسائٹیز میں ہوتا ہے, آپ تم کیا کہہ رہے ہو, تم مجھے سکھانے کی کوشش کر, ایک تو تم نے غلطی کی ہے اور تم مجھے سکھانے کی کوشش کر رہے ہو, اپنی غلطی مان. اس طرح سے بھی ہوتا ہے نا. اچھا ایک بیڈ ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں میں آپ سے. ہم ایک محفل میں گئے جہاں سب مسلمان ہی ہیں سارے 100%. تو وہاں پر ایک صاحب نے طنز کے طور پہ, میں اپنے اور بھی دوستوں کے ساتھ, بھائی کے ساتھ بیٹھا تھا, طنز کے طور پہ انہوں نے مجھ سے طنزیہ طور پہ مجھ سے میرے لباس پر, میری وغیرہ وغیرہ وہ ہوتی ہے نا جس طرح سوسائٹی میں ہوتا ہے نا, وہ تھوڑا سا مزاق کے انداز میں مجھ سے طنز کر رہے تھے, ریمارک کر رہے تھے. تو پھر دوسرے صاحب نے کہا نہیں آپ شاید مزاق میں کہہ رہے ہیں, یہ صاحب ایسا ہی ہے, میری طرف یہ ایسا ہی ہے. تو میں نے کہا ہاں بھائی میں ایسا ہی ہوں, بھائی کیا. تو وہ صاحب کو اس ریاکشن سے وہ برے ہو گئے, بہت ہی برا لگا ان کو. انہوں نے بڑی سخت بات کہی مجھ سے. میں نے کہا کہ آپ, اب وہ سیریس ہو گئے ایک دم, کہنے لگے آپ کو عزت راس نہیں آئی لگتا, آپ کو عزت راس نہیں آئی لگتا, انہوں نے کہا. تو میں مسکراتے ہوئے کہا اب یہ بھی میرے اختیار میں نہیں تھا, یہ اللہ تعالیٰ نے کروایا, لیکن میں یاد رکھ رہا تھا آپ کی بات ہے نا. I was trying to remember. میں نے کہا دیکھیے اصل میں عزت جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. بہت اچھا انداز میں کہا, اصل میں عزت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اللہ دیتے ہیں عزت. میں ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا, وہ سوچ میں پڑ گیا اس طرح سے. He was totally lost for words. مجھے یقین ہے کہ وہ رات تمام سوچے ہوں گے ضرور کہ بندے نے جواب کیا دیا. اچھے انداز میں اللہ پہ چھوڑ دیا, ایک ویکیوم میں چھوڑ دیا کہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. میں ارن کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں, آپ مجھے بے وجہ دے رہے تھے, الحمدللہ. میں تو ایسا ہی ہوں جیسا ہوں.
تو ماشاءاللہ. پھر خیر کل ملاقات بھی ہوئی, بس سب نارمل ہے. تو I just wanted to share these two experiences so that people can benefit out of it. بالکل جی بالکل. آئی تھنک دیٹس ویری نائس. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو میں سن لوں گا آپ نہیں کی نہیں بات. بالکل ٹھیک ہے جی. آئی تھنک دیٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. اور جو اچھا ہے اس کو تو اللہ ہی کی طرف ایٹریبیوٹ کرنا چاہیے جی, ہر حال میں, ہر حال میں. یعنی اس لیے کیونکہ, اور ایٹریبیوٹ ہی اس کو کرنا چاہیے. اور دوسری ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز کہ اس کو آزمائش بھی سمجھنا چاہیے, بیکاز دیٹس اے پارٹ آف آور ٹیسٹ. کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے تو اس کو مجھے ایک آزمائش کے طور پر لینا ہے, نہ کہ یہاں پر کوئی ریوارڈ ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ ڈیزرو اٹ. اگر اس نے مجھے ایک سہولت دی ہوئی ہے تو آئی ڈونٹ ڈیزرو اٹ. اور جس کو نہیں ملی ہوئی اس کو وہ بھی یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کو نہ کیا جائے یا اس کو نہ ملے, آسائش بھی نہ ملے. یا دس از اے پارٹ آف دا ٹیسٹ انشاءاللہ. اس کو بس اپنی زندگی میں یاد رکھنا ہے جی انشاءاللہ. ایک صاحب نے آپ سے سوال کیا ہے, رائے صاحب. اصل میں اور ایک یہ بھی ہوتا ہے جنرلی معیز صاحب کے, جب آپ ایک پرنسپل لائف گزارتے ہیں نا تو عام طور پہ سوسائٹی میں یہ چیز تھوڑا سا مشہور آتی ہے کہ بھائی ہی از انکمپرومائزنگ, یہ سخت مزاج ہو گئے ہیں, یہ بہت پرنسپل بیسڈ ہو گئے ہیں, اٹس ہارڈ ٹو گیٹ along with him. کچھ حد تک وہ صحیح ہے, کچھ حد تک ہے, لیکن ناٹ آل. لیکن اپنی جانب سے اب جیسے میں محفل میں گیا ہوں, اب وہاں میوزک جو ہے نا وہ اتنی میں میوزک کے خلاف نہیں ہوں, میں میوزک پسند بھی کرتا ہوں, سرین میوزک ہو تو آدمی اس کو انجوائے بھی کرے تھوڑا سا. لیکن اب محفل ایسی تھی کہ وہ کنٹینیوسلی اٹ واز ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول, بہت آؤٹ آف کنٹرول, اور اٹ واز ناٹ انجوائبل ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل انجوائبل. میٹر آف فیکٹ جب میں آیا تو میرا سر پھٹ رہا تھا فجر تک. تو میں نے پھر آج ان سے, میں نے جو اونر ہے ان سے میں نے کہا مجھے بڑی, میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں تو اگر میں نہ آؤں تو آپ برا نہ منائیں, کیونکہ یہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. And I am at an age I cannot take it anymore. And it was too loud. Music بہت loud تھی. اور میں واقعی میں بہت تھک گیا ہوں, you know. اگر آپ اس کو کم کر لیں تو پھر میں اس کو I can compromise, I can come, I want to enjoy, but میری فیملی آنا چاہتی ہے, آپ لوگ برا مانیں گے. تو ایک صاحب نے کہا کہ نہیں یہ ینگ لڑکے ہیں, سنتے نہیں ہیں. میں نے کہا دیکھیے آپ لوگ ہیں ذمہ دار, آپ لوگ آپ طریقے سے کہہ سکتے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں, اگر نہ ہو تو اگر میں نہ آؤں تو آپ اس کو پھر بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. اینڈ آئی تھنک دس ہیز مور ٹو ڈو ود یور ویل بینگ. دیکھیے اس میں آپ کی ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وین پیپل اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ اس ایز پرنسپل سینٹرڈ, اینڈ انفارچونیٹلی اس میں ان کمپرومائزنگ ہو گئے ہم سمجھے جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر ہماری طرف سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے, اور وہ یہ کہ ہم پرنسپل سینٹرڈ, میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں خدا نخواستہ, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. واٹ آئی ایم سیئنگ از سم ٹائمز یہ غلطی میرے سے ہوئی ہے کہ میں دوسروں کے معاملے میں تو بڑا پرنسپل سینٹرڈ ہوتا ہوں, اپنے لیے میں تھوڑی سی گنجائش نکال لیتا ہوں. یعنی اس میں ان کمپرومائزنگ سمجھنا بھی چاہیے انسان کو. پہلے پرنسپلز کے لیے میں خود اپنی مثال کے طور پر میں نے اگر آنےسٹی اختیار کی ہے تو سب سے پہلے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ مجھے اب اگلے کو بتا دینا چاہیے کہ تم نے غلط کیا. نہیں, آنےسٹی کا سٹارٹ بھی اپنے آپ سے شروع کریں, اور آنےسٹی کو یعنی یہ ضرور ذہن میں رکھیں, بات منہ کھولنے سے پہلے, وہ کسی نے کیا خوب بات کی ہے کہ یہ جب بھی کوئی بات کہنے لگیں تو اس سے پہلے یہ پوچھ لیں اپنے آپ سے کیا جو میں کہنے لگا ہوں یہ ضروری ہے, کیا یہ سچ ہے, از اٹ کائنڈ اینڈ از اٹ بینیفیشل فار دی ادر پرسن. اگر یہ چاروں باتوں کا جواب یس ہے تو پھر بات کی جائے, ورنہ خاموش رہنا اٹس ان اٹ سیلف اے پرنسپل کہ ہم تھوڑے سے زیادہ ریفلیکٹیو ہو جائیں اپنی باتوں میں. it will never be harmful for us if we are more reflective inshallah. نہیں مویز صاحب, آپ نے لاسٹ بہت ہی جامع بات کہی ہے آپ نے, ویری کہ پرنسپل. اب دیکھیے یہ اپلیکیشن پہ آ گئی بات. ہاں یہ بات ضروری ہے کہ میں اپنے آپ پہ میرے پرنسپلس اپلائی کروں اپنے آپ پر.
نہ کہ دوسروں میں. یہ بہت ضروری ہے. کیا میں اس پرنسپل کو بریک کر رہا ہوں when it comes to myself and when it comes to others. بہت آپ نے بہت ہی زبردست بات کہی ہے. بہت. اور بس تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ جی. تھینک یو. جی السلام علیکم موعد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. خیریت؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر. اچھا, میں یہ جتنا بھی آپ نے وہ جو شروع میں وہ بتایا لنک کہ وہ جو پورا پروسیس ہے اور جو پرنسپل سینٹرڈ لائف ہے اس کو ایکچولی ویژولائز کر کے اور پیپر پہ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی لکھ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ, اور میں ڈیفینیٹلی وڈ لائک ٹو بی پارٹ آف دا ڈسکشن. لیکن ابھی ایک جو میرا کویسچن جو میرے دماغ میں ریز ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ اور میری پرسنل اس سے مطلب ایگزامپل سے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پرنسپل سینٹرڈ لائف گزاروں, اور اس میں فار ایگزامپل اگر ایک چیز آپ دیکھیں تو ایموشنز میں جیسے غصے کی بات ہو رہی تھی, تو غصہ کیسے کنٹرول کیا جائے یا اس کو چینل کیا جائے ایک بیٹر پرپز کے لیے. تو وہ اس میں ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ مطلب وہ کرتی ہے وہ یہ کہ جب خاص طور پر میرا جو رول ہے جس میں میرے اسپاؤس کے ساتھ یا جیسے میرے بہت سارے ریلیٹیوز ہیں, جیسے میں مطلب کسی کا داماد بھی ہوں, کسی کا مطلب داماد ہوں, یا میں کسی کے مطلب وہ ہوں بردر ان لا ہوں, تو اس میں عام طور پر یہ ایک بہت بڑا چیلنج مجھے فیس ہوتا ہے کہ جیسے میرے پیرنٹس کے ساتھ فار ایگزامپل میں how my parents were and how I am doing in my daily life or how my habits are developed over the period of time. تو عام طور پر یہ ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے کہ یار یہ تو اپنے باپ کی طرح ہوگا, یا یہ جو ہے نا اسی کی طرح کرتا ہے جیسے اس کا باپ کرتا تھا. I mean in a negative way I would like to say. Right. تو اس وقت جو ایک بہت بڑا چیلنج جو مجھے آتا ہے کہ عام طور پر سارے لوگ اپنے ماں باپ کے بارے میں تو ایموشنز ہوتے ہیں, تو ان کے ایموشنز ہوتے ہیں اور پازیٹیو سائڈ پر ہوتے ہیں, تو وہ یہ بات اس وقت یا اس ٹائم پر غصہ کنٹرول کرنا یا اس کو مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس ٹائم پر ہم کس طرح اپنے آپ کو مطلب پرنسپل پر رکھ کر یہ بات برداشت کر سکتے ہیں کہ جب جیسے کسی کو کہا جائے, جیسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں, یہ ایگزامپل دیتا ہوں اور وہ ایک بڑی فیمس کوٹ بھی ہے جیسے محمد علی کلے کی کہ جی کہ if you are at the age of whatever, I mean جو آپ 30 سال کی عمر میں تھے اگر آپ وہی 50 سال کی عمر میں بھی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے کچھ چینج نہیں ہوا آپ کے اندر. تو یہ جو چینج ہے اور یہ جو آپ اپنی ایٹریبیوٹس اور پرنسپل سینٹرڈ لائف جو ابھی سیکھ رہے ہیں اس کو کیسے اس سے ریلیٹ کیا جائے کہ یہ جو آپ کو اکثر سننے کو ملتا ہے کہ جی کہ آپ کی عادتیں آپ کا بیہیویئر تو آپ نے انہیریٹ کیا ہے, یعنی اس میں آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں. تو اس وقت انتہا کا مطلب بندے کو یہ ایک ایموشنز کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی لائف کو خود کنٹرول کر ہی نہیں سکتا اور میں جو کچھ بھی ہوں آئی ایم دا جسٹ mirror image آف مائی پیرنٹس اور مائی فادر اور وٹ ایور ہی واز ڈوئنگ آئی ایم سپوز ٹو ڈو لائک دیٹ. سو کس طرح اس کو ہم اور کس پرنسپل سے اس کو ریلیٹ کریں گے, یہ تھوڑی سی مجھے مطلب چیلنج ہو رہا ہے. ایک بات تو یہ جی کہ یہ جو بات ہے اٹ سیلف اٹ از ناٹ اے یونیورسلی ایکسیپٹیڈ فیکٹ ناؤ کہ میں جو کچھ ہوں وہ اپنی جینز کے نتیجے میں ہوں. یعنی یہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ میری جینز کے اندر جو میرے ڈی این اے اور سب کچھ ٹرانسمٹ ہوتے ہیں اس میں بہت سارے ڈی این اے جو ہیں وہ ڈورمنٹ رہتے ہیں اور بہت سارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یعنی اصل میں میری جینز کے اندر جو کچھ چیزیں ٹرانسمٹ ہوتی ہیں میرے اندر وہ پوٹینشیلز ہیں, اور ماحول جو ہے ان پوٹینشیلز میں سے کچھ کو دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں جو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. ماحول کے نتیجے میں میری تھاٹ پروسیسز چینج ہوتی ہیں. آپ کے سامنے اگر بہت زیادہ ہوپ لیسنس کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کے ماحول میں ارد گرد آس پاس ایک پینک کی کیفیت ہے تو آپ کے اندر بھی یہ چیز ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی. تو اس کا مطلب اصل میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے ڈی این اے کا قصور ہے. سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ انسان کی یہ جو پروکلیوٹیز ہوتی ہیں, یہ جو انکلینیشنز ہوتی ہیں ہماری مختلف, یہ ہم اپنے سوچ سے اپنے ایٹیچیوڈ سے اس کے اندر جو ڈی این ایز ہیں جو کہ ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں یا ڈورمنٹ ہوئے ہوئے ہیں ان کو
دوبارہ سے یعنی ڈفرینٹ ڈی این ایز کو ایکٹیو کر کے ڈفرینٹ کو ڈورمنٹ کر سکتے ہیں. یہ تو ایپی جینیٹکس کی فیلڈ جو ہے یہ بتاتی ہے. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ سمجھنے کی وہ یہ کہ جیسے ہی ہم یہ بات کرتے ہیں ہمارے اوپر سے اصلاح کی ذمہ داری بھی ختم ہو جاتی ہے اور ہم پاور لیسنس کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے میں اس کو ریلیجسلی بھی ٹھیک نہیں سمجھتا ہوں، مورلی بھی ٹھیک نہیں سمجھتا ہوں. انسان اگر جو کچھ ہے وہ صرف اپنا ڈی این اے ہے یا اپنی جینز ہیں تو پھر اصل میں اس کے اوپر نہ کسی چیز کی، نہ کریکشن کی، نہ غلطی کی، نہ ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے، نہ اچھائی کی تعریف کی جانی چاہیے، بیکاز جو کچھ ہے ڈی این اے ہے. تو پھر تو ہمارے اندر اور روبوٹس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. یعنی واٹ ایور وی ہیو بین پروگرام ٹو ڈو وی آر ڈوئنگ اٹ اینڈ ڈوئنگ اٹ ویری افیکٹولی. آئی ڈونٹ اگری ود دس ہول آئیڈیا. میرا یہ خیال ہے کہ ہماری زندگیوں پر اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک تو ہمارے پوٹینشیلز میں وہ ہمارے والدین سے ہم کو ملے ہیں، لیکن کون سے پوٹینشیل ایکٹیو ہوں گے اور کون سے ڈورمنٹ ہوں گے یہ ہمارے ایٹیٹیوڈز پر اور ہماری تھاٹ پروسیسز پر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے. دوسری چیز جو امپیکٹ کرتی ہے ہمارے اوپر وہ کنڈیشننگ ہے، ہمارے بچپن کی کنڈیشننگ، اور وہ بھی ایک حد تک ہی کرتی ہے جی. جو امپورٹنٹ یعنی ایسے ہی ہے جس طرح آپ کو ماحول جو دیا گیا، جس بچپن کے ماحول میں آپ نے پرورش پائی، اس میں آپ کو جو لینگویج بولی جا رہی تھی وہ آپ کو سیکھنے کے لیے کوئی تردد نہیں کرنا پڑا، اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، وہ آٹومیٹیکلی مل گئی. لیکن آپ نے تھوڑا سا بڑے ہو کر ہو سکتا ہے کوئی سیکنڈ کوئی تھرڈ لینگویج سیکھی ہو. یہ پوٹینشیل ہے آپ کے اندر، یہ پوٹینشیل ہے انسان کے اندر کہ وہ اگر چاہے تو اپنی ابیلٹیز میں اضافہ کر سکتا ہے. اور اگر یہ کسی کو شبہ ہے کہ اب نہیں سیکھ سکتا وہ، یعنی اس ایج مثال کے طور پر میں اگر 60 سال کا ہو گیا ہوں تو اب میں نہیں سیکھ سکتا، یہ بالکل غلط بات ہے. یعنی یہ جو انسان کے اندر یہ پوٹینشیل ہے وہ اس کے جیتے جی تک قائم رہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش دے رکھی ہے کہ میں اپنے ایٹیٹیوڈز کو، اپنی تھاٹس کو، اپنی تھاٹ پروسیسز کو چینج کر سکتا ہوں. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن اوور نائٹ، بٹ گریجولی یہ چینج آ سکتی ہے. اگر میری ڈائریکشن ٹھیک ہے تو پھر وہ چینج آ جائے گی. اس لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یعنی آپ اگر لیٹ سے ایک شخص جو ہے اگر غصے میں زیادہ تیز ہو جاتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے والد صاحب سے جینز میں یہ پایا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے والد صاحب کو دیکھا ہو کہ وہ غصے میں، یعنی وہ چھوٹوں کے ساتھ کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں انہیں، یا دوسروں کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، جب ان کے کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو ان کا رسپانس کیا ہوتا ہے، اور یہ رسپانسز ہم نے سیکھی ہوں. سوال صرف یہ ہے کہ کیا آج جب کہ میں کانشیس ہو گیا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ان پرنسپلز کے مطابق یہ والا رسپانس ٹھیک نہیں ہے، تو کیا میں چینج کر سکتا ہوں؟ میری رائے یہ ہے جی کہ آپ کو جب تک کہ میری کانشیس زندگی قائم ہے اس وقت تک یہ گنجائش ملی ہوئی ہے کہ ہم اس کو بدل سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اپنی محنت سے، اور یہ محنت ہمیں توفیق ہی سے ملے گی، یعنی ہم کر پائیں گے. کیونکہ میں آپ سے عرض کروں کئی مرتبہ یہ انسان کے اندر ایک بڑی کمزوری ہے کہ وہ کئی مرتبہ اپنی غلطی ریکگنائز ہی نہیں کر پاتا، وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اگر یہ سمجھ میں آ گئی یہ بات، دس از دا فرسٹ اسٹیپ آف اوور کمنگ دیٹ ویکنیس از ویل. انشاءاللہ یہ ہو جائے گی، ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ اس کو خود ٹرائی کر کے دیکھیے. یہ جو میں اس کی آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس سے بات واضح ہو جائے گی. امید ہے کہ بات واضح ہو جائے. یعنی آپ کا جو لرننگ برین ہے وہ کتنا ایکٹیو ہے، اس کو اگر جاننا ہو تو ابھی لیٹلی مجھے پتا چلا ہے کہ ایک نیا آئی فون آ گیا. وہ اگر کسی نے خریدا ہے اور لیٹ سے ایج زیادہ بھی ہے اگر، تو آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد وہ یوز ٹو ہو جائے گا اس کو یوز کرنے میں. اتنا تیز ہے ہمارا لرننگ برین. وی کین اور مجھے یاد ہے وہ والا جو پہلے فون ہوتا تھا نوکیا 3215 یا پتہ نہیں کیا نمبر تھا اس کا، چھوٹا سا فون ہوتا تھا جس میں صرف ایس ایم ایس اور فون آیا کرتے تھے. اس سے جس وقت ہم اسمارٹ فون کے اوپر شفٹ ہوئے تو فار اے ویری لانگ ٹائم یہ لگتا تھا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، بٹ ود ان اے فیو ڈیز میں نے سیکھ لیا تھا یہ، حالانکہ آئی واز اوور 50 ایٹ دیٹ ٹائم ایز ویل. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس چیز سے بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے جی کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے. یہ ہے ایک بہت بڑا اسکول، یہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں ہوں وہ اصل میں وہ پروکلیوٹیز ساری کی ساری میری جینز اور میرے ڈی این اے میں آئی ہے. لیکن ایپی جینیٹکس کی فیلڈ سائنس ہے، میں اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں. اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ڈی این اے جو ایکٹیو ہوتے ہیں یہ خود اصل میں میرے ایٹیٹیوڈ سے ایکٹیو ہوتے ہیں، اور وہ ایٹیٹیوڈ چینج کرنے کے نتیجے میں اٹ از کوائٹ پاسبل کہ ایک ڈی این اے سے دوسرا ایکٹیو ہو جائے، وہ ڈورمنٹ ہو جائے جو پہلے ایکٹیو تھا اور دوسرا ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے. دس از دا وے اٹ از. سو اٹ از
اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گنجائش مجھے ملی ہوئی ہے کہ میں اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکتا ہوں. یہ میری رائے. جی صحیح، بالکل سمجھ آ گئی مجھے. یعنی اس میں اگر میں ایڈ کرنا چاہوں تو جیسے ہم اکثر یہ کہتے ہیں اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ جی کہ ارادہ اور اختیار، بلکہ اسلامک نہیں بلکہ انسان کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ارادہ اور اختیار جو ہے یہ آپ کا ہے اور اسی True. کا ہی ٹیسٹ ہے. تو ارادہ اور بالکل اختیار میں مجھے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں میرے جینز کو یا میرے ڈی این اے کو انٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر میرا بالکل ارادے اور ٹھیک. اختیار میں جینز اور میرے ڈی این اے انٹریکٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر میں اس کا رسپانسبل نہیں رہا اس ارادے اور اختیار کا. ایبسولوٹلی ایبسولوٹلی. یعنی یہ ہے جو چیز، اگر وہ وہاں پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے تو پھر میری ذمہ داری بھی نہیں ہے. پھر نہ مجھے میرے قانون کو سزا دینی چاہیے نہ اللہ تعالیٰ کو سزا دینی چاہیے. مطلب میرا رسپانس یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میری آنکھوں کا رنگ، میرا قد، میرا جسامت، میرے بالوں کا رنگ یہ تو میرے باپ سے یا میرے بچوں میں ٹرانسفر ہوا یا میرے اندر ٹرانسفر ہوا، لیکن مجھے غصہ کتنا آتا ہے اور کس وقت آتا ہے اور کس بات پر آتا ہے اور مجھے اس کو کیسے چینلائز کرنا ہے یہ میں اصل میں جو ہے کنٹرول کر سکتا ہوں. وہ چیزیں تو ڈیفینیٹلی نہیں ہو سکتی. یا میں جس گھر میں پیدا ہوا تو یہ مطلب میں جو سمجھ رہا ہوں کہ کنکلوژن یہی ہے کہ ایکچولی تو کنٹرول آپ نے اپنے ارادے اور اختیار کو کرنا ہے، نہ کہ بالکل جی. یہ ایبسولوٹلی جی 100% یہی بات ہے جی. البتہ ایک چیز میں گزارش کروں گا، یعنی یہ آٹومیٹکلی نہیں ہوتا. لیٹ سے ایک آدمی، یہ جس طرح سے آپ نے سنا ہے اپنے آس پاس کے ماحول سے یہ سنا کہ یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے والد صاحب کا معاملہ تھا، یا یہ کسی کے بارے میں بھی یہ کہا جائے، تو ایک آدمی اس کو مان کر تو اب اپنے بارے میں انکانشیس ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہر چیز میں وہ یہ کہتے ہیں یار میں کیا کروں، میں دس از دا وے آئی ایم، تو اینڈ آئی کانٹ چینج مائی سیلف. جب یہ سچویشن ہے کہ آئی کانٹ چینج مائی سیلف دین ہی کانٹ چینج ہم سیلف. اگر میں کانشیس ہوں کہ ہاں نہیں مجھے ایلیویٹ کرنا ہے، مجھے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے، مجھے ایک بہتر انسان بننا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایکٹیو بھی ہو جائے گا. یہ معاملہ جو ہے یہ آپ کے اندر پیدا بھی موجود ہے، اس آدمی کے اندر ہی موجود ہے یہ پوٹینشیل، لیکن وہ چونکہ اس کے لیے اس کا ارادہ نہیں ہے، اختیار نہیں، وہ نہیں یوز کرنا چاہتا اپنی امپروومنٹ کے لیے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. یعنی ہم کیوں یہ جو تضاد فکر پیدا ہوتا ہے وہ اصل میں ادھر سے پیدا ہوتا ہے کہ میں کسی آدمی کی بےایمانی پر یہ کیوں نہیں کہہ کے ختم کر دیتا مسئلے کو کہ یار کیا کرے بیچارہ، اس کا قصور نہیں ہے، یہ اس کے ڈی این اے میں ہے. یعنی میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ ری پے کرے میرے معاملات کو. کیوں؟ وہ تو ہی از ناٹ ایون ریسپانسبل فار اٹ، یہ تو اس کا جینز ہے اس کی. بس کیا کریں، وہ بیچارے نے باپ سے پا لیا، اس نے قتل کر دیا غصے میں آ کے، مجبور تھا کیا کرتا. یہ کہہ کہ کوئی قانون چپ نہیں کر رہا، اینڈ وی وڈ ریفیوز ٹو ایکسپٹ دیٹ. یہ انسان کی کانشنس اس پہ آمادہ ہی نہیں ہوتی یہ ماننے پہ کہ انسان اپنے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. اور جب بہت وہ ہو شکریہ. جاتا ہے جی، مزے کی بات یہ ہے کہ ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ جب میں اور آپ دونوں مان لیتے ہیں کہ نہیں اب یہ ذمہ دار نہیں رہا. یعنی وہ ایک انسان کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انکانشیس پڑا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پاگل ہو گیا، اس کو اپنے دماغ پہ، اس کو اپنی موومنٹ پہ کنٹرول نہیں رہا. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اب اس سے ہمیں اپنے آپ کو ویسے ہی تھوڑا سا بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، بیکاز ہی از ناٹ ریسپانسبل. اس کو یہ نہیں دیا جا سکتا یہ گنجائش کہ وہ یہ ذمہ داری قبول کر سکے، اس کے اندر یہ پوٹینشیل ختم ہوتی ہے. تو اس میں ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں اب نہیں ہے. ٹھیک، بہت شکریہ سر. فلی موسٹ انڈرسٹوڈ. ویلکم جی، موسٹ ویلکم. جزاک اللہ جی، تھینک یو.